زندگی بھی ہمیں کیا کیا رنگ دکھاتی ہے، اور جب سر پہ باپ نہ رہے تو رنگ اور زیادہ عجیب ہو جاتی ہے۔ میں اپنے والدین کا ایک لوتا بیٹا تھا، اور میری پیدائش کے 4 سال بعد ہی میرے والد فوت ہو گئے تھے، اور جب میں نے ہوش سنبھالا تو گھر میں خود کو اپنی ماں کو ہی دیکھا۔ گھر اپنا تھا، اس لیے ہم دونوں کو اس بات کی فکر نہیں تھی۔ میری ماں ایک جگہ ٹیچر تھی، اور اس طرح ہمارے گھر کا خرچہ چلتا رہتا تھا۔ باپ کیا ہوتا ہے اور اس کا پیار کیا ہوتا ہے یہ میں زیادہ نہیں جانتا تھا، کہ میں نے زندگی میں باپ کا پیار نہیں دیکھا تھا۔ میرے لیے میری ماں اور باپ سب کچھ میری ماں ہی تھی۔ زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی، اور شاید ایسی ہی گزرتی رہتی اگر وہ حادثہ ہماری زندگیوں میں نہ ہوا ہوتا۔ میں اس وقت 12ویں کلاس میں پڑھتا تھا، اور ایک دن کالج سے جب میں گھر واپس آیا تو مجھ سے آگے یا میرے ساتھ ہی ماں بھی اسکول سے آیا کرتی تھی۔ لیکن جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوا تو تھوڑی ہی دیر بعد ماں بھی گھر میں داخل ہوئی، اور ان کو دیکھ کر میں حیرت زدہ رہ گیا۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی نے ان کے جسم کا سارا خون نچوڑ لیا ہو، یا پھر وہ کسی چیز سے شدید خوف زدہ ہو۔ انہوں نے گھر کے ساری کھڑکیاں دروازے بند کیے اور مجھے بھی پکڑ کر کمرے میں لے گئیں، اور ایک کمرے کا دروازہ بھی بند کر دیا۔ میں نے ان سے بار بار پوچھا کہ کیا ہوا ہے، ایسا کیا ہوا ہے، لیکن وہ کچھ بھی نہیں بتا رہی تھی۔ بس وہ مجھے گلے لگا کر رو رہی تھی۔ مجھے لگا کہ میری ماں کسی سے ڈر گئی ہے، لیکن جوان بیٹے کے ہوتے ہوئے ان کا کسی سے ڈر جانا کچھ عجیب بات تھی۔ جب میں بچہ تھا اور وہ جوان تھی تب تو کبھی میں نے ان کی کبھی ایسی کوئی حالت نہ دیکھی، تو آج ایسا کیا ہو گیا تھا؟ میرے بار بار پوچھنے پر بھی ماں نے کچھ جواب نہ دیا۔ میں نے ان کو پانی وغیرہ پلایا، اور کچھ دیر بعد ماں نارمل ہو چکی تھی۔ مجھے لگا کہ عورت ہے، شاید کوئی جانور وغیرہ دیکھ لیا ہوگا، اور اکثر گلیوں میں آوارہ کتے بھونکتے ہیں۔ اور یہ بات تو میں بھی جانتا تھا کہ میری ماں تو کتوں سے بہت ڈرتی تھی، اس لیے میں نے خود ہی سارا اندازہ لگایا اور مطمئن ہو گیا۔ لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ میری زندگی سے بھی اطمینان ہمیشہ کے لیے رخصت ہونے والا ہے۔ نہ ہی ماں نے اس بارے میں کچھ بتایا، اور نہ ہی میں نے کچھ پوچھا، اور میں بات کو ٹال گیا، جو کہ ویسے بھی میرے سیکنڈ ایئر کے پیپر ہونے والے تھے، اور میرا سارا دھیان پیپر میں تھا۔ لیکن پیپر کے دوران بھی مجھے ماں بہت زیادہ پریشان نظر آئی تھی۔ کبھی لگتا کہ وہ بہت پریشان ہے، اور کبھی لگتا کہ وہ بہت خوش ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ ماں کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، اور وہ مجھے بتا کیوں نہیں دیتی، کیونکہ آخر کیوں وہ اندر ہی اندر سب کچھ سہ رہی ہیں۔ اور پھر ادھر میرے پیپر سٹارٹ ہوئے تو ماں نے اپنی ریٹائرمنٹ کے لیے درخواست جمع کروا دی۔ ماما کی اس حرکت پر میں انتہائی حیران ہوا کہ وہ سب کیوں کر رہی ہیں۔ ابھی تو آگے میری پڑھائی رہتی ہے، اور ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے۔ ایسے کیسے چلے گا؟ پڑھائی کیسے مکمل ہوگی؟ اور جب یہی بات میں نے ان سے کہی تو انہوں نے کہا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری پڑھائی میرا مسئلہ ہے، لیکن اب ہم مزید یہاں نہیں رہ سکتے۔ مجھے اس بات نے حیرت میں مبتلا کر دیا کہ جہاں پر میں بچپن سے رہتا آیا ہوں، جس کی محلے میں، جس گھر میں ماں نے اپنی پوری جوانی گزاری ہے، وہاں پر وہ اب نہیں رہنا چاہتی۔ آخر اسے کیا ہوا ہے؟ لیکن ماں کی کسی بات کا اچھے سے مجھے جواب نہیں مل رہا تھا۔ میں ان سے کوئی بات نہیں کر سکتا تھا، اور ماں کو لگتا تھا کہ جیسے کسی اور ہی دنیا میں ہے۔ وہ نہ صرف اپنی نوکری چھوڑنا چاہتی تھی، بلکہ وہ پراپرٹی ڈیلر سے بات کر کے یہ گھر بھی سیل کروانا چاہ رہی تھی۔ اور میں جب بھی سوال کرتا تو ماں ہمیشہ ایک ہی جواب دیتی کہ تم خاموش ہو جاؤ، تم ابھی بچے ہو، تمہیں کچھ معلوم نہیں ہے۔ لیکن اندر ہی اندر میں پریشان تھا اس چیز سے، کیونکہ میں اب کوئی بچہ تو رہا نہیں تھا، اچھا خاصا جوان لڑکا تھا، اور مجھے معلوم تھا کہ ماں کے ساتھ کوئی مسئلہ تو ہے۔ لیکن ہاں، وہ اپنا مسئلہ مجھے بتا نہیں رہی تھی۔ وقت ویسے ہی گزر رہا تھا کہ ماں نے اس گھر کو بیچ دیا اور نئے مالک مکان سے کچھ ٹائم لے لیا۔ جب تک میری تعلیم مکمل نہیں ہو جاتی، اور جس کو اس نے مکان بیچا تھا اس کے ذریعے دوسرے شہر میں مکان خرید بھی لیا، اور یہ بات مجھے معلوم نہیں تھی۔ میں تو پریشان تھا کہ گھر بیچنے کے بعد ہم کہاں جائیں گے، اور اسی وجہ سے شاید میری توجہ پیپر سے بھی کم ہو رہی تھی۔ لیکن ماں کو تو جیسے کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ کبھی کبھار رات کو مجھے یوں لگتا کہ ماں کے کمرے سے باتوں کی آواز آ رہی ہے، لیکن ایسا ہونا ممکن نہیں تھا۔ میں نے 2 دفعہ ماں سے پوچھ بھی لیا تو ماں کا ایک ہی جواب ہوتا تھا کہ میں بوڑھی ہوتی جا رہی ہوں، شاید تھک جاتی ہوں تو نیند میں بولتی ہوں۔ اور میں نے بھی کبھی تجسس نہیں کیا تھا کہ ماں کے کمرے میں جھانک کر دیکھ لوں، کیونکہ ماں کی ساری جوانی میرے سامنے ہی تھی، اور اس عمر میں ان پر شک کرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ لیکن دن بدن میری ماں کی حرکتیں مشکوک ہوتی جا رہی تھیں۔
میری وہی ماں جو جوانی میں بھی شوق رنگ نہیں پہنتی تھی اب اکثر شوق رنگوں کے کپڑوں میں نظر آتی، اور کبھی کبھار تو ہار سنگھار تک کر لیا کرتی تھی، اور ماں کی مشکوک حرکات نے مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی ان پر شک کرنے پہ مجبور کر دیا۔ ایک دن جب میرا آخری پیپر تھا، میں رات دیر تک پڑھ رہا تھا۔ ماں کے کمرے سے باتوں کے ساتھ ہنسی کی آواز آ رہی تھی، اور میں تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر ان کے کمرے کی طرف بڑھا۔ ان کے کمرے کا دروازہ اندر سے بند تھا، اور اس چیز نے مجھے اور تجسس میں مبتلا کر دیا۔ میں پچھلی گیلری کی طرف سے ان کے کمرے میں کھڑکی کی طرف بڑھا، جو کہ خوش قسمتی سے کھلی ہوئی تھی، اور اندر جو کچھ میں نے دیکھا وہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکالنے کو کافی تھا۔ میرا نام اسلم تھا، اور بچپن سے ہی یتیم ہونے کی وجہ سے میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ بچپن میں تو جیسے بچے پیرنٹ ٹیچر میٹنگ پر اپنے باپ کو ساتھ لے کر آتے ہیں، یا کسی بھی موقع پر اپنے باپ کے ساتھ آتے، تو میں گھر آ کر رونا شروع کر دیتا تھا کہ مجھے بھی باپ چاہیے۔ ماں کے پیار سے مجھے سمجھا دیتی کہ کیا آپ کے بابا اللہ جی کے پاس ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے اس چیز کی سمجھ آ گئی، اور آہستہ آہستہ میں نے اس چیز کے ساتھ سمجھوتا کر لیا، کیونکہ میری ماں خود ایک اسکول ٹیچر تھی، اس لیے ان کے پاس بھی وقت نہیں ہوتا تھا کہ وہ میرے ساتھ کہیں جائیں۔ پہلے تو ماں کے اسکول میں پڑھتا تھا، لیکن بعد میں مجھے دوسرے اسکول میں داخل کروا دیا گیا، اور وہاں میرے لیے اور زیادہ مشکل تھی۔ لیکن 7ویں 8ویں کلاس تک پہنچنے تک میں اتنا سیٹل ہو چکا تھا کہ اپنے مسائل خود حل کرتا، کیونکہ مجھے احساس ہو گیا تھا کہ ماں نے صرف میری خاطر دوسری شادی نہیں کی ہے، اور مجھے پالنے کے لیے انہوں نے اپنی جوانی کی قربانی دے دی ہے۔ اس طرح میں اپنے چھوٹے چھوٹے مسائل خود حل کرنے لگا، لیکن ماں کو کچھ معلوم نہیں تھا، ان کے لیے میں آج بھی چھوٹا ہی بچہ تھا۔ اور جب میں نے میٹرک پاس کیا تو اس کے بعد میں چھوٹے چھوٹے کام سیکھنے لگا، جیسے کہ کسی چابی ساز کے پاس چابی بنانے کا کام، تو کبھی کسی اور ورک شاپ میں دہاڑی لگا لیتا تاکہ اپنی جیب خرچ خود نکال سکوں، کیونکہ میں بڑا ہو رہا تھا اور میری جیب خرچ بھی بڑھ رہا تھا۔ میرے ساتھ کے لڑکے جب خرچ کرتے تو میں ان کو یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ میرا باپ نہیں ہے، میری ماں ہے کمانے والی، اس لیے میں ان کے ساتھ کچھ نہیں لے کر کھاؤں گا۔ مجبوراً مجھے اپنا جیب خرچ خود پورا کرنا پڑتا تھا، اور یہ بات بھی میری ماں نہیں جانتی تھی۔ اس کے بعد جب میں کالج میں گیا تو میری ذمہ داریاں بھی بڑھ گئیں، اور ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ میرا خرچہ بھی بڑھ گیا، اس لیے میں شام کے وقت ٹیوشن پڑھانے لگا، اور یہ سارے کام ماں سے چوری چوری کرتا تھا، کیونکہ انہیں یہ احساس نہ ہو کہ وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے میں ناکام رہی ہیں۔ میری ماں اور باپ کی پسند کی شادی تھی، اس وجہ سے ماں اور باپ دونوں کے خاندان والوں نے ان سے قطع تعلق کر لیا تھا۔ میرے باپ نے اپنی ساری جمع پونجی لگا کر 2 کمروں کا ایک چھوٹا سا گھر تیار کیا تھا، اور یہاں پر ہم لوگ بڑی خوشی سے رہتے تھے۔ لیکن ایک کار ایکسیڈنٹ میں میرے باپ کو وفات ہو گئی، اور اس کے بعد میری ماں اور باپ دونوں کے خاندان والوں نے ہم دونوں کو اپنانے سے انکار کر دیا، اور ماں نے ایک اسکول میں نوکری شروع کر دی۔ اس کے ساتھ وہ خود بھی پڑھتی رہی۔ مجھے تو اچھے طریقے سے یاد نہیں، لیکن کچھ یاد ہے کہ وہ وقت بہت مشکل ہوتا تھا۔ میں بہت چھوٹا ضرور تھا، لیکن ماں ہر جگہ مجھے ساتھ لے کے جایا کرتی تھی۔ وہ بہت خوبصورت تھی، جوان تھی، اس لیے ہر دوسرے دن ہمارے گھر میں کوئی نہ کوئی رشتے دار لے کر رشتے والی خالہ بیٹھی ہوتی تھی، لیکن میری ماں ہمیشہ سے انکار کر دیتی تھی۔ میرا باپ ایک فرم میں نوکری کرتا تھا، اور ابا کی وفات کے بعد انہوں نے کچھ پیسے دیے تھے، اور انہی پیسوں سے ماں نے اس گھر کو پکا کروا کے اس میں 1-2 اور کمرے بنا لیے تھے کہ اب یہ ہماری ضرورت کے لیے کافی تھا۔ زندگی میں کبھی نہیں سوچا تھا کہ کبھی یہ گھر بیچنا پڑے گا۔ یہاں کے لوگ میری ماں سے بہت پیار کرتے تھے اور ان کی عزت کرتے تھے، لیکن یہاں بہت سے لوگوں نے کسی دور میں میری ماں کا ہاتھ مانگنے کی کوشش کی تھی، لیکن ان سب کو یہ معلوم تھا کہ اس عورت نے بچے کے لیے ساری جوانی گزارتی ہے، اور اب ہر شخص میری ماں کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ ایسے میں ماں کا پریشان ہونا، نوکری چھوڑنا اور یہ گھر چھوڑنے کے متعلق سوچنا مجھے حیرت میں مبتلا کر گیا تھا۔ لیکن جس طرح ماں بات بات پر پریشان رہتی تھی اور آہٹ پہ چونک جایا کرتی تھی، اس چیز نے مجھے تجسس میں مبتلا کر رکھا تھا، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ یہ سب کیوں کر رہی ہے۔ اور جب انہوں نے بتایا کہ اسکول میں سے استعفیٰ دے دیا ہے تو مجھے شدید جھٹکا لگا تھا، اور میں نے ان سے باقاعدہ ماں کو بیٹھ کر سمجھایا تھا کہ میں بڑا ہو گیا ہوں، اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ مجھے بتا سکتی ہیں، میں آپ کا ہر قسم کا مسئلہ حل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن ماں نے مجھے صاف ڈال دیا کہ تم جتنے بھی بڑے ہو جاؤ میرے لیے بچے ہی رہو گے، اور میں اپنے سارے مسئلے کو حل کر سکتی ہوں، اور اب تو میری زندگی میں کوئی مسئلہ رہا ہی نہیں ہے، تم بڑے ہو گئے ہو اور اب اپنے پاؤں پر بھی کسی حد تک کھڑے ہو گئے ہو۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم جو باہر کام کرتے ہو مجھے کچھ معلوم نہیں ہے؟
مجھے سب معلوم ہو گیا ہے اور اس لیے میں اب استعفیٰ دے رہی ہوں۔ ماں نے الٹا مجھ پہ چڑھائی کر دی۔ اس سے یہ ہوا کہ میں ان سے زیادہ ضد کر کے سوال نہیں کر سکا۔ میں تو خود ان سے شرمندہ تھا۔ میں ان سے چھپ کے سارے کام کرتا تھا اور ان کو سب کچھ معلوم ہو گیا تھا۔ ان دنوں ہم دونوں ہی ایک دوسرے سے نظریں چرائے پھرتے تھے، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ میں نے ماں کو انجانے میں دکھ دے دیا ہے، اور ماں تو نہ جانے کس پریشانی میں تھی، نہ ہی پہلے کی طرح بیٹھ کر مجھ سے باتیں کرتی تھی، بس کسی الگ ہی دنیا میں رہتی تھی۔ کبھی چپکے چپکے بیٹھے رو رہی ہوتی تو کبھی مسکرا رہی ہوتی۔ مجھے ماں کی حالت پر شک ہونے لگا، لیکن میرے ہر سوال کے جواب میں ماں ٹال مٹول سے کام لیتی اور کوئی تسلی بخش جواب مجھے نہ دیتی۔ ماں کی نوکری چھوڑنے کے بعد جب ماں نے پراپرٹی ڈیلر کو بلانا شروع کیا تو وہ ہمارے گھر کا سودا کر سکیں، تو تب مجھے شدید ترین جھٹکا لگا۔ آخر ماں چاہتی کیا تھی؟ ہم یہ گھر بیچ دیں گے تو کہاں جائیں گے؟ اور جب یہ سوال میں نے ماں سے کیا تو انہوں نے کہا کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ گھر بیچنا آسان کام ہے؟ لیکن اب میری مجبوری بن گئی ہے، ہم اس گھر میں مزید نہیں رہ سکتے۔ لیکن کیوں نہیں رہ سکتے؟ اس بات کا میری ماں کا کوئی جواب ہی نہیں تھا۔ ہر دوسرے دن ہمارے گھر کوئی نہ کوئی ڈیلر آیا ہوتا اور اس کے جانے کے بعد میں چپکے چپکے ماں کو روتے ہوئے دیکھتا۔ لیکن اس گھر سے ماں کی بہت یادیں جڑی تھیں، جیسے میرا سارا بچپن اس گھر کے کونے کونے میں بکھرا پڑا تھا۔ یقیناً گھر بیچنے کا فیصلہ ان کے لیے بہت ہی مشکل فیصلہ تھا، اور اگر اتنا ہی مشکل فیصلہ تھا تو آخر اس گھر کو بیچنے کی ضرورت کیا تھی؟ مجھے بالکل سمجھ نہیں آتی تھی، اور جس دن میرا آخری پریکٹیکل تھا اس دن ماں نے بتایا کہ انہوں نے ایک دوسرے شہر میں گھر خرید لیا ہے اور کل ہی ہم وہاں سے چلے جائیں گے۔ مجھے ساری رات میں اپنی پیکنگ کرنی پڑی، اور اپنی یہاں کی زندگی کو، دوستوں کو یاد کر کے میری آنکھوں میں بار بار آنسو آ رہے تھے۔ لیکن میں اپنی ماں کے فیصلے پر خاموش تھا کہ انہوں نے یہ فیصلہ کچھ سوچ کر ہی کیا ہوگا، اور ہم دوسرے شہر میں شفٹ ہو چکے تھے۔ وہ گھر بھی اچھا تھا، لیکن وہ چھوٹا سا فلیٹ تھا، بالکل بند، اور وہ بھی میری ماں کے نام پر تھا۔ وہاں آنے کے 2 دن تک ہم لوگ سیٹنگ نہیں کرتے رہے، اور تیسرے دن پڑوس کی ایک عورت آ گئی اور ان کی ماں سے اس طرح دوستی ہو گئی جیسے صدیوں سے سہیلیاں ہوں۔ ویسے بھی کوئی وہ عمر رسیدہ نہیں تھی۔ مجھے معلوم ہوا کہ وہ ساتھ والے حاجی صاحب کی بیوی ہیں، تو میں حیران رہ گیا، کیونکہ حاجی صاحب تو کافی عمر کے لگتے تھے جیسے میری ماں، لیکن ان کی بیوی بہت کم عمر لگتی تھی، اور ہمیں یہاں آئے کچھ ہی دن ہوئے تھے، اور ہم لوگ کچھ تھوڑے بہت سیٹل ہوئے تھے کہ ایک دن وہی عورت اپنے ساتھ حاجی صاحب کو بھی لے کر آئی، اور دونوں کافی دیر بیٹھ کر باتیں کرتے رہے۔ میں نے اس چیز کا زیادہ نوٹس نہیں لیا، اور کچھ دن ٹھہر کر وہ میاں بیوی پھر ہمارے گھر آ گئے۔ وہ عورت اب تقریباً روز ہی ہمارے گھر آتی تھی، لیکن اب اس طرح ساتھ میں شوہر کو بھی لے کر چلی آئی، اور ان کو آنا مجھے عجیب لگتا تھا، کیونکہ پہلے تو کبھی ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں آیا تھا۔ بلا وجہ شروع سے ہی میری ماں کا یہ اصول تھا کہ وہ مرد کو گھر میں داخل نہیں ہونے دیتی تھی، تو پھر ان حاجی صاحب کو کیوں داخل ہونے دیتی تھی؟ لیکن میں ماں سے سوال بھی نہیں کر سکتا تھا، اور ویسے بھی ان دنوں میں کام کے سلسلے میں اور کالج میں داخلے کے سلسلے میں مصروف تھا کہ میں ساتھ ساتھ ISS کے لیے بھی تیاری کر رہا تھا۔ کیونکہ ماں تو اب استعفیٰ دے چکی تھی، اس لیے مجھے ہی اب گھر کو ہی چلانا تھا، اور ویسے بھی شروع سے میرا رجحان فوج کی طرف تھا، اس لیے میں اپنی مصروفیات میں بزی رہا۔ اور کچھ دنوں بعد مجھے معلوم ہوا کہ وہ حاجی صاحب روزانہ میری ماں کو دم کرنے آتے ہیں، کیونکہ ان کے مطابق میری ماں پر کسی چیز کا سایہ ہو گیا ہے، اس لیے راتوں کو باتیں بھی کرتی ہے اور پریشانی میں بھی رہتی ہے، کیونکہ ان کو کوئی چیز نظر آتی ہے۔ میں ایسی باتوں پہ یقین نہیں کرتا تھا، لیکن جس طرح ماں کی حالت میں دن بدن سدھار آتا جا رہا تھا، اس نے مجھے مجبور کیا کہ میں خاموش رہوں، اور ویسے بھی حاجی صاحب کے ساتھ ان کی بیگم ہوا کرتی تھی، اس لیے مجھے کبھی بھی اس پر اعتراض نہیں ہوا کہ روزانہ حاجی صاحب ہمارے گھر میں میری ماں کو دم کرنے کیوں آیا کرتے تھے۔ کبھی میں گھر ہوتا تھا اور کبھی نہیں۔ شروع میں مجھے یہ چیز بہت عجیب لگی تھی، لیکن آہستہ آہستہ میں بھی اس چیز کا عادی ہونا شروع ہو گیا، اور مجھے حاجی صاحب کا نام عجیب نہیں لگتا تھا۔ ایک دن میں شام کو واپس آیا تو حاجی صاحب اکیلے ہی ہمارے گھر سے نکلتے واپس جا رہے تھے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ ان کی بیوی کہاں ہے، اور جب گھر میں ماں سے ہی پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ان کی بیوی ان کے ساتھ نہیں آئی تھی۔ مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی کہ کوئی غیر محرم اسے ہمارے گھر میں آ گیا، اور ماں نے اسے گھر میں آنے کی اجازت بھی دے دی۔ میرے سوال پر ماں نے کہا کہ مجھے دم ڈالنے آئے تھے، اب منع تو نہیں کیا جا سکتا، اس لیے میں چپ ہو گیا۔ لیکن پھر تو یہ سلسلہ چل نکلا۔ حاجی صاحب کی بیوی کبھی کبھار ہی ہمارے گھر آتی تھی۔ حاجی صاحب اکیلے ہی آتے تھے۔ میں کوشش کرتا تھا کہ جس وقت وہ آئیں میں گھر پر ہوں، لیکن وہ ہمیشہ ایسے وقت آتے جب میں گھر پہ نہیں ہوتا تھا،
یا مجھے کوئی ایسا ضروری کام ہوتا. جب مجھے جانا ہوتا تو وقت ایسے ہی گزر رہا تھا. ہمیں یہاں آئے ہوئے 4 ماہ ہو گئے تھے اور میرے ٹیسٹ کی تیاری مکمل ہو چکی تھی اور مجھے اب ISS کے لیے ہی جانا تھا کیونکہ انیشل سارے ٹیسٹ میں پاس کر چکا تھا. اب مجھے صرف یہ فکر تھی کہ میری ماں اکیلی ہوگی، پر ماں نے مجھے خوشی سے اجازت دی تھی کہ تم چلے جاؤ، مجھے اکیلے ہونے سے کوئی پرواہ نہیں ہے. بلکہ حاجی صاحب کی بیوی نے بھی آ کر یہ تسلی دی کہ ہم تمہاری ماں کا خیال رکھیں گے. میری مجبوری تھی، اس لیے ماں کو ڈھیروں تلقین کر کے میں چلا گیا، اور جب 4 دن بعد ISS دے کر میں واپس گھر آیا تو میری ماں بہت خوش نظر آ رہی تھی، جیسے 4 دنوں میں اس نے مجھے یاد ہی نہ کیا ہو. اور خوش تو میں بھی بہت تھا کہ میرے آنے کے دوسرے دن ہی معلوم ہوا کہ میں ISS بھی کلیئر کر چکا ہوں اور اب میری زندگی کو ایک منزل مل گئی ہے. اور مجھے صرف ماں کی فکر تھی، لیکن ماں کو دیکھ کر نہیں لگتا تھا کہ میرے جانے سے ان کو کوئی فرق پڑے گا، بلکہ وہ تو بہت زیادہ خوش تھیں. اور میرے سلیکٹ ہو جانے کی خبر نے تو ان کو مزید خوش کر دیا تھا. میرے جانے میں ابھی کچھ دن باقی تھے اور انہی دنوں ماں کی طبیعت گری گری رہنے لگی. وہ ہر وقت سر پکڑ کر بیٹھی رہتی، کچھ بھی کھاتی تو فوراً سے ان کو الٹی ہو جاتی. ماں کے منع کرنے کے باوجود میں زبردستی ان کو ہاسپٹل لے گیا، اور وہاں جا کر جو خبر مجھے ڈاکٹر نے سنائی وہ میرے سر پر آسمان گرانے کو کافی تھی. میری ماں حاملہ ہے، میری وہ ماں جس نے ساری جوانی پاکیزگی میں گزارتی، وہ اس عمر میں آ کر حاملہ ہو گئی تھی. ماں مجھ سے نظریں چراتی پھر رہی تھی اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اپنی ماں سے یہ سوال کیسے کروں، لیکن مجھے یہ سوال تو کرنا ہی تھا. اس لیے گھر واپس آ کر میں نے ماں سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، مجھے سب کچھ سچ سچ بتا دیں، کیونکہ آپ کی ساری جوانی میرے سامنے ہے، اور اب آ کر یہ سب آپ نے کیوں کیا. اس پر ماں نے جو بتایا وہ سب میں سن کر پاگل ہو اٹھا تھا. ماں نے بتایا کہ کوئی ناجائز بچہ نہیں ہے، بلکہ یہ تمہارا ہی کوئی بھائی بہن ہے. جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں تو ماں نے مجھے بتایا کہ تمہارا باپ زندہ ہے، اور یہ جو ساتھ والے حاجی صاحب ہیں یہی تمہارے باپ ہیں. مجھے حیرت ہوئی کہ ماں کیا کہہ رہی ہیں، میرا باپ تو بچپن میں مر گیا تھا. ماں نے حاجی صاحب کو بھی بلا لیا جو کہ میرا ہی باپ تھا. اس نے مجھے اپنی ساری کہانی سنائی. انہوں نے بتایا کہ وہ بظاہر ایک فارم میں کام کرتے تھے، لیکن وہ ایک انڈر کور ایجنٹ تھے، اس لیے ان کو ایک نئی جگہ نئی پہچان کے ساتھ ان کی ایجنسی نے بھیجا تھا. اس لیے باقاعدہ ان کی موت کا ڈرامہ کیا گیا اور ہر طرف ان کی موت مشہور کر دی گئی. اور یہ ان ایجنسیوں کا طریقہ کار ہوتا ہے، بہت سے زندہ لوگوں کو مار دیتی ہے. جس طرح میرا باپ بھی اتنا عرصہ ایک نئی جگہ نئی پہچان کے ساتھ زندہ رہا، اور جو لڑکی یہ اس کی بیوی بن کر رہتی ہے اس کی بیوی نہیں ہے، بلکہ وہ اس کی ایجنسی کی ہی ایک ایجنٹ ہے، اور یہاں پر وہ کسی اور ہی سلسلے کے لیے اس قبر میں رہ رہے ہیں. اس پر ماں نے بتایا کہ جب تمہارے باپ کی کچھ نہیں ہوئی لاش گھر آئی تھی تبھی مجھے یقین تھا کہ تمہارا باپ نہیں ہے، لیکن یہ بات کسی کو میں کہہ نہیں سکتی تھی، اس لیے ہر آئے ہوئے رشتے سے انکار کر دیتی تھی، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ میں بیوہ ہوئی نہیں ہوں. مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرا شوہر ایجنسی میں کام کرتا ہے، لیکن پھر بھی مجھے یقین تھا کہ میرا شوہر زندہ ہے. آہستہ آہستہ مجھے یقین آنے لگا کہ میں سچ میں بیوہ ہوں اور میرا شوہر مر گیا ہے. لیکن جس دن تم نے مجھے بہت زیادہ گھبرائے ہوئے دیکھا تھا اس دن پہلی دفعہ تمہارا باپ میرے سامنے آیا تھا. بے شک اس کا حلیہ بدلا ہوا تھا، لیکن میں اس کو دیکھتے ہی پہچان گئی تھی، اور اس لیے میں ہر وقت خوف زدہ رہتی تھی. اور پھر اس نے میرا پیچھا شروع کر دیا، اور ایک دن موقع دیکھ کر اس نے مجھے بتا دیا کہ وہ زندہ ہے، اور اسی کے کہنے پر میں وہ گھر بیچ کر نوکری چھوڑ کر اس شہر میں آئی ہوں کہ یہاں مجھے کوئی نہیں جانتا. اس لیے اسی جگہ پر میں نے فلیٹ لے لیا ہے، اور اب یہ بظاہر تو وہ دوسری عورت کا شوہر بن کر یہاں رہتا ہے، لیکن یہ حقیقتاً میرا شوہر ہے اور میرے ساتھ ہی رہتا ہے. اب تم بھی ایک فوج کا حصہ بننے جا رہے ہو، اس لیے تمہیں ساری حقیقت بتائی ہے، لیکن یہ بات کبھی کسی تک پہنچے نہیں. تمہیں ہمیشہ خود کو ایک یتیم ہی ظاہر کرنا ہوگا، کیونکہ میری اصلی پہچان ختم ہو چکی ہے. میرا وہ شناختی کارڈ ختم ہو چکا ہے، اور اب میں نئی جگہ ایک نئی پہچان کے ساتھ ہی رہتا ہوں. تمہاری ماں سے رشتہ ختم نہیں ہوا، اس لیے میں اس کے ساتھ بھی رہتا ہوں، اور میں اس کا مکمل خیال بھی رکھوں گا، لیکن کبھی تم دونوں کے ساتھ نہیں رہ سکوں گا. اس لیے تم لوگوں کو جو کرنا ہے خود ہی کرنا ہے. اور یہ بھی کہ میرے اس راز میں صرف میرے وہ ساتھی ہیں جو ایجنٹ ہے، اور ایجنسی کے کچھ بڑے افسران کو پتا ہے کہ میں اپنی فیملی کے ساتھ جڑ رہا ہوں، اور کسی کو معلوم نہیں ہے، اور نہ ہی کسی کو معلوم ہو کہ یہ ہماری ایجنسی کے اصولوں کے خلاف ہے کہ ایک دفعہ بندے کو مار کر اس کی پہچان ختم کر دی گئی ہو اور وہ دوبارہ سے اپنے خاندان کے ساتھ جڑ جائے.
कि मेरी आंखों में सारी कहानी को सुनने के बाद शक की परछाई देखकर मेरे बाप ने डीएनए की वो रिपोर्ट मेरे सामने रखी कि तुम देख लो, मैं तुम्हारा बाप हूं। और रिपोर्ट देखने के बाद तो शक की कोई गुंजाइश नहीं रहती थी। और इस तरह जो मैं सारी जिंदगी समझता रहा कि मैं यतीम हूं, मुझे आज पता चला कि मेरा बाप था और जिंदा भी था। लेकिन मुझे अभी दुनिया के लिए यतीम ही रहना था। और न जाने मेरे जैसे कितने लोग होंगे जो बाप के होते हुए भी यतीम बनकर रहते हैं, सिर्फ इसलिए कि इस मुल्क के बहुत से लोग सुकून की नींद सो सकें।